بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 58 میں وضو کے بارے میں شک کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک نہایت ہی اہم علمی اور تحقیقی مسئلہ جو معرکۃ الآراء بھی ہے اور محققین، حاشیہ نگاروں اور شارحین کی تحقیقات کا مرکز بھی رہا ہے۔ الشاک فیہ ما محدث والی عبارت ہے جو شہید اول نے پیش کی، اور شارح یعنی شہید ثانی نے اس پر علمی شرح پیش کی ہے۔ اصل مسئلے کا عنوان بنے گا کہ طہارت و حدث میں متأخر کے بارے میں شک ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اس درس کے مطالب کا خلاصہ کہہ لیں کہ طہارت و حدث میں شک کا معنی کیا ہے۔ ایک ہی وقت میں اس کو شک ہوتا ہے کہ میں حدث کی صورت میں ہوں یا طہارت کی صورت میں ہوں، اس کا معنی کیا کریں گے؟ اچھا، صورت مسئلہ کے حکم میں پہلا قول جو مشہور قول ہے یا تحقیقی قول ہے، اس کی وضاحت کریں گے، اور مذکورہ نظریہ جو مشہور قول ہے اس کی شہرت اور اس کی دلیل پر بھی گفتگو ہوگی۔ مذکورہ مسئلے میں دوسرا قول کیا ہے اور اس دوسرے نظریہ کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم عبارت کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا والشاک فیہ ما اے فی المتأخر منہما مع تیقن وقوعہما محدث لتکافؤ الاحتمالین ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخر هذا هو الاقوى والمشہور ولا فرق بین ان یعلم قبلہما بالطہارۃ او بالحدث او یشک۔ طہارت اور حدث میں شک کرنے والا، فی ہما کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہما کی ضمیر طہارت اور حدث کی طرف جا رہی ہے۔ ان دونوں کے بارے میں شک کرنے والا محدث، وہ اپنے آپ کو محدث شمار کرے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں کیا مراد ہے؟ اے فی المتأخر منہما، یعنی طہارت اور حدث میں سے کون سی بعد میں واقع ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کو شک ہے۔ مع تیقن وقوعہما، در حالانکہ اس کو طہارت اور حدث دونوں کے واقع ہونے کا یقین ہے، اسے یقین ہے کہ ایک حدث سرزد ہوا ہے، ایک میں نے طہارت کی ہے۔ اب یہ اس کو پتہ نہیں کہ حدث پہلے تھا اور طہارت بعد میں تھی کہ اپنے آپ کو متطہر شمار کرے، یا طہارت پہلے تھی اور حدث بعد میں تھا کہ اپنے آپ کو محدث شمار کرے۔ تو جب اس کو یقین ہے کہ میں نے ایک طہارت بھی کی ہے اور ایک حدث بھی مجھ سے سرزد ہوا ہے جو مبطلات وضو ہوتے ہیں، تو جناب علی اپنے آپ کو محدث شمار کرے، چونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ طہارت بعد میں ہے، جیسا کہ یقین نہیں ہے کہ حدث بعد میں ہے، لیکن بہرحال ایک حدث آیا ہے اور ایک طہارت واقع ہوئی ہے، لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے کہ طہارت بعد میں ہے تو اپنے آپ کو محدث شمار کرے، ناپاک شمار کرے۔ وضو یا غسل کی ضرورت ہوگی اگر نماز وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ کام کہ جن میں طہارت شرط ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو ہے دلیل کا۔ فرماتے ہیں لتکافؤ الاحتمالین، چونکہ دونوں احتمال برابر ہیں، دونوں احتمال جب برابر ہو جائیں تو پھر جناب کسی احتمال کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہوتا ہے کہ جناب علی انسان عقلی اور فلسفی قواعد پر بھی نظر رکھتا ہو، چونکہ بہت سے علمی مسائل میں یہ چیز
بہت کام دیتی ہے، عقل بھی کام دیتی ہے۔ اب مشہور کا قول ہو گیا تھا اور مصنف نے بھی اسی کو اختیار کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو محدث شمار کرے، یعنی وضو کر کے نماز پڑھے۔ سابقہ جو طہارت اور حدث ہے تو اس میں طہارت کو اخذ کر کے نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تکافؤ الاحتمالات جو ہے اس میں دو احتمال ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ اذا تعارضا تساقطا ہو جائے گا، یعنی کسی احتمال کو دوسرے احتمال پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ تو جب جناب یعنی دونوں احتمال برابر ہوں اور کسی کو ترجیح حاصل نہ ہو تو تعارضا تساقطا کا قانون جاری ہوتا ہے۔ یہ قوانین بھی اصول فقہ میں تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں جناب علی۔ اصول فقہ کے آخر میں ایک جو ہے نا جی تعارض کی بحث ہوتی ہے، نہایت علمی مسئلہ ہے، مفید ہے جناب علی۔ بہت سارے مقامات پر روایات میں تعارض ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر قواعد اصولی اور فقہی میں تعارض ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بیٹھ کر علمی طور پر حل کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر اصل اولی یہ بنائی گئی ہے، قانون یہ بنایا گیا ہے کہ جب تک کسی دلیل کو دوسری پر ترجیح نہ ہو، کسی احتمال کو دوسرے احتمال پر ترجیح نہ ہو تو پھر تساقط ہو جائے گا، کسی ایک کو مقدم نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ وہ وضو کی حالت میں ہے، نہ اس کا حدث ہونا یقینی ہے، تو بے یقینی کے ساتھ تو نماز نہیں شروع کر سکتا، بلکہ اس کو وضو کا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے جا کر وضو کرے اور پھر وہ کیا کرے، اپنا جناب علی نماز شروع کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، محدث اپنے آپ کو شمار کرتا ہے۔ تو یہاں پر محدث سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پر وہ اپنے آپ کو محدث شمار کر رہا ہے، یعنی اس کو طہارت کا یقین نہیں ہے۔ یہاں پر وہ معنی نہیں لینا کہ پہلے والی اس نے نجاست کا استصحاب کیا ہے کہ پہلے ایک حدث بھی اس سے سرزد ہوا ہے تو اس کو استصحاب کرے، یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ ساتھ ایک طہارت بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں پر محدث کا معنی یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کو یقین نہیں ہے اپنے وضو کا کہ وہ حدث کے بعد آیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بے وضو شمار کرے اور یقینی وضو کر کے نماز میں داخل ہو۔ اچھا، اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے جناب شہید ثانی نے، ان لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکما آخرا۔ اس کا معنی آسان ترین لفظوں میں یہ ہے کہ اگر اس کو اتحاد حدث و طہارت اور ایک دوسرے کے بعد آنا یعنی پے در پے آنے سے کوئی دوسرا حکم سمجھ میں نہ آتا ہو، یعنی ہماری بحث اس صورت میں ہے کہ جب اسے شک کی صورت میں ہو، کسی ایک کے بعد ہونے کا یقین نہ ہو، یعنی قرائن خارجیہ موجود نہ ہو۔ چونکہ اگر قرائن خارجیہ موجود ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں حکم بدل جاتا ہے اور وہ شک کی صورت بھی نہیں ہوتی۔ اس کو بعد میں واضح طور پر شہید ثانی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ اتحاد کا معنی یہ کہ اس کو یقین ہے کہ ایک حدث آیا ہے اور ایک جناب علی وہ طہارت میں نے کی ہے، اور تعاقب کا معنی کیا ہے، پے در پے آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا، یعنی اس کو کسی قرینے سے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میری جو طہارت ہے وہ حدث کے بعد ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے قرائن پر جو ہے زور دیتے ہوئے اور قرائن پر بنا رکھتے ہوئے، تو پھر تو وہ شک سے بھی نکل جائے گا۔ یہ تو نماز میں بھی ہوتا ہے، اگر انسان کو نماز کے دوران شک ہوتا ہے کہ میں کون سی رکعت میں ہوں تو فوراً نماز باطل نہیں ہو جاتی۔ اگر انسان تھوڑا سا غور و خوض کرتا ہے اور اس کو کسی ایک طرف شک کی کسی ایک طرف کا کیا ہو جاتا ہے، رجحان حاصل ہو جاتا ہے، تو اسی پر بنا رکھے اور اپنی نماز کو مکمل کرے، یہ تو ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا، مثلا ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، حدث کے فوراً بعد طہارت کرتا ہے۔ اب ایک بندے کو یقین ہے کہ میں نے مجھ سے ایک حدث سرزد ہوا ہے اور ایک طہارت مجھ سے حاصل ہوئی ہے۔
ایک طہارت اور ایک حدث، والتعاقب، اور اس کو اپنی عادت اور اپنے جناب علی رویے کی بنیاد پر اطمینان ہے کہ میری طہارت میرے حدث کے بعد میں آئی ہے، اگر اسے اتحاد والے حکم سے کہ ایک حدث ہے ایک طہارت ہے اور ایک دوسرے کے بعد ہونے سے، اور ساتھ ایک اپنا عادت اور اپنے جو ہے نا اطمینان کو ملانے سے اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میری طہارت میرے حدث کے بعد ہے، تو پھر وہ علیحدہ حکم ہے، وہ اپنے آپ کو متطہر شمار کر سکتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہید ثانی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مصنف نے کہا تھا کہ محدث شمار کرے، شک کرنے والا اپنے آپ کو محدث شمار کرے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرائن خارجیہ میں سے کوئی اور حکم سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اگر کوئی دوسرا حکم سمجھ میں آئے تو پھر ہم اسی حکم کو جاری کریں۔ اگر ایک شخص جانتا ہے کہ اس نے حالت شک سے پہلے وضو کیا ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور وضو کیا ہے اور ایک حدث سرزاد ہوا ہے، پھر شک ہوا کہ بعد والے وضو اور حدث میں سے پہلے کون تھا اور بعد میں کون تھا، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد اس کو یقین آ گیا کہ میرا دوسرا وضو تجدیدی نہیں تھا، یعنی پہلے اس کی حالت سابقہ ان دو حدث اور جو ہے طہارت سے پہلے اس کو ایک جو ہے نا جی وضو کا یقین ہے۔ اب بعد میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بعد میں ایک حدث بھی آیا ہے، ایک جناب علی وضو بھی کیا ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میرا وضو تجدیدی نہیں ہے بلکہ حدث کے بعد تھا۔ وضو تجدیدی تو اس طرح ہوگا نا، پہلے والے وضو کے بعد پھر وضو ہو اور اس کے بعد حدث آ جائے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میرا وضو تجدیدی نہیں ہے بلکہ حدث کے بعد ہے، تو پھر نتیجتاً اب اس کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ میں باوضو ہوں۔ اسی طرح اگر شک سے پہلے وہ محدث تھا، اب شک کے بعد اس نے غور و فکر کیا اور اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ یہ دوسرا حدث پہلے حدث کے بعد نہیں تھا بلکہ پہلے حدث کے بعد طہارت تھی اور طہارت کے بعد حدث تھا، تو نتیجہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ شخص محدث ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قرائن خارجیہ وغیرہ ساتھ مل جائیں تو پھر انسان وہ نتیجہ نکال سکتا ہے۔ اب یہاں پر جناب علی شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا ھو الاقوی والمشہور، یہ جو نظریہ ہے یہ قوی تر بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ کیوں جناب علی؟ کیونکہ دلیلوں کے ساتھ، قواعد عقلی کے ساتھ جب ہم اس کو جانچتے ہیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو جب طہارت اور حدث کا یقین ہو اور بعد میں کون ہے اس کا یقین نہ ہو، شک ہو اور کوئی خارجی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو پھر اپنے آپ کو محدث شمار کرنا چاہیے، کیونکہ طہارت کے حدث کے بعد ہونے کا یا حدث کے طہارت کے بعد ہونے کا جو احتمال ہے وہ برابر ہے۔ اذا تعارض الاحتمالان تساقطا، جب تعارض ہو جاتا ہے تو تساقط ہو جاتا ہے۔ مشہور علماء شیعہ محققین بھی اسی نظریے پر قائم ہیں۔ ولا فرق بین ان یعلم قبلہما بالطہارت او بالحدث او شک او یشک، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ اسے ان دو طہارت اور حدث میں سے جو دو ہیں ان سے پہلے والی جو حالت ہے وہ طہارت معلوم ہو، او بالحدث، یا ان طہارت اور حدث سے پہلے والی حالت حدث معلوم ہو یا اس کے بارے میں بھی شک ہو، کیونکہ آپ جو فیصلہ ہونا ہے وہ اسی طہارت اور حدث میں سے بعد میں کون ہے اس پہ ہونا ہے۔ ان دو سے پہلے والی حالت کون سی تھی اس سے تو ہمیں غرض ہی نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کہا ہے شہید ثانی نے؟ کیونکہ بعض علماء نے اس طرح کی تفصیلیں دی ہیں کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ ان دو حدث اور طہارت سے پہلے والی حالت کیا تھی تو پھر اس طرح وہ تفصیل دیتے ہیں جن کو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال شہید ثانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو محدث شمار کرے گا تو اس کو فرق نہیں ہے کہ اس سے پہلے والی حالت معلوم ہو طہارت کے ذریعے یا حدث کی حالت معلوم ہو یا ان کے بارے میں بھی شک ہو، کیونکہ فیصلہ اسی پہ ہونا ہے کہ اب اس کو ایک حدث کا بھی یقین ہے، ایک طہارت کا بھی یقین ہے، لیکن ان میں سے بعد والا کون ہے اس کے بارے میں اس کو شک ہے۔
اس مسئلے میں دوسرا قول کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وَرُبَّمَا قِيلَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ ضِدَّ مَا عَلِمَهُ۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں وہ اخذ کرے مع علمِهِ بِحَالِهِ، اگر اس کو ان دو سے پہلے والی حالت معلوم ہو تو وہ اخذ کرے ضد ما علمہ، وہ جو پہلے والی حالت معلوم ہے اس کے برعکس حالت کو وہ اخذ کرے، اس پر بنا رکھے۔ کس طرح جناب؟ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَقَدْ عَلِمَ نَقْضَ تِلْكَ الْحَالَةِ وَشَكَّ فِي ارْتِفَاعِ النَّاقِضِ لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الطَّهَارَتَيْنِ۔ چونکہ اگر اس کو ان دو حدث اور طہارت میں سے، ان کے بارے میں تو اس کو شک ہے، ان سے پہلے ایک طہارت کا یقین ہے، اگر وہ ان دو سے پہلے متطہر تھا، فقد عالم نقض تلک الحالت، تو بعد میں ایک حدث آیا ہے، ایک طہارت آئی ہے، تو اس حدث کے ذریعے اس کو یقین ہو گیا کہ وہ میری سابقہ طہارت جو تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میری سابقہ طہارت ختم ہو چکی ہے، ناقض میں نہ ختم ہونا، ٹوٹ جانا۔ وَشَكَّ فِي ارتفاع الناقض، اب یہ جو اس کی سابقہ طہارت ختم ہو چکی، آیا یہ جو حدث سرزاد ہوا تھا جس کو ناقض وضو کہتے ہیں، اس کو اٹھانے والی طہارت آئی ہے یا نہیں آئی، اس کے بارے میں شک ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے نا کہ جب اس حدث کے بعد اس کو یقین ہو کہ میری طہارت اس کے بعد واقع ہوئی ہے تو پھر وہ حدث ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بارے میں شک ہے کہ اس حدث کو ناقض کرنے والی طہارت آئی ہے یا نہیں آئی، اس میں اس کو شک ہے۔ لِجَوَازِ تَعَاقُبِ الطَّهَارَتَيْنِ، چونکہ ممکن ہے کہ اس کی دونوں طہارتیں ایک دوسرے کے بعد ہوں۔ کیسے؟ ایک حدث اور ایک طہارت کا یقین ہے، لیکن ان میں سے کون بعد میں ہے اس کا شک ہے۔ تو یہ جو محقق ہلی ہیں معتبر میں فرماتے ہیں کہ وہ اگر ان سے پہلے والی حالت معلوم ہو تو اس کے ضد پر وہ بنیاد رکھے گا، اگر اس کو سابقہ طہارت کا یقین ہے تو بعد میں کیا کرے گا، اس کو حدث پر بنیاد رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سابقہ طہارت وہ حالت حدث کے ساتھ ناقض ہو چکی، ختم ہو چکی، بعد والی طہارت اس حدث کے بعد میں ہو تو طہارت کا یقین ہوگا، تو فرماتے چونکہ ممکن ہے کہ اس کی دونوں طہارتیں ایک دوسرے کے بعد میں آئی ہوں، وہ جو سابقہ طہارت تھی اس کے بعد جو حدث اور جناری طہارت آئی ہے تو ممکن ہے کہ طہارت پہلے والی طہارت کے بعد میں آئی ہو، وہ تجدیدی طہارت ہو، اور اس کے بعد حدث آیا اور حدث نے دونوں طہارتوں کو ختم کر دیا ہو۔ چونکہ یہ احتمال موجود ہے، اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، تو جب یہ احتمال موجود ہے، ممکن ہے کہ دونوں طہارتیں ایک دوسرے کے بعد آئی ہوں اور اس کے بعد وہ حالت حدث آئی ہو تو حدث نے دونوں طہارتوں کو ختم کر دیا ہو، تو جب یہ احتمال موجود ہے تو پھر آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ جناب علی سابقہ طہارت کے بعد حدث آئی ہوگی اور حدث کے بعد طہارت آئی ہوگی، الٹا اس کو طہارت پہ بنیاد رکھنی چاہیے، لیکن چونکہ احتمال ہے کہ دونوں طہارتیں اکٹھی ہوں، اس کے بعد جناب علی اس نے کیا کیا ہو، حدث سرزد ہوا ہو۔ اچھا، اس کی دوسری شک وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، محقق ہلی فرماتے ہیں اگر اس کو ان دو سے پہلے والی طہارت حدث معلوم ہو، فَقَدْ عَلِمَ انتقالہ عنہ بِالطہارت، تو اس کو یقین ہو گیا ہے انتقالہ کہ وہ اس سے منتقل ہو گیا ہے، حالت حدث سے منتقل ہو گیا ہے، انتقالہ کی ضمیر محدث کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ محدث منتقل ہو گیا ہے عنہ حدث سے بالطہارت، طہارت کے ذریعے وہ طہارت کی طرف آ گیا، متطہر بن چکا ہے۔ اگر ان دو سے پہلے حالت حدث معلوم ہو تو پھر بعد میں ایک طہارت اور ایک حدث آ رہی ہے، تو حدث کے بعد ایک طہارت یقینی ہے تو اس نے اس کے حدث کو ختم کر دیا اور اس کو متطہر بنا دیا۔ وَشَكَّ فِي انتقاضِهَا بِالْحَدَثِ، اور اسے شک ہوتا ہے کہ وہ طہارت جو اس نے سابقہ حدث کو اٹھایا ہے یہ بعد والے حدث کے ساتھ
ناقض ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، شک ہے نا. لجواز تعاقب الاحداث، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ پہلے والے حدث کے بعد ایک حدث آیا ہو اور ان دونوں حدث کے بعد طہارت آئی ہو اور اس طہارت نے دونوں حدث کو ختم کر کے رکھ دیا ہو. تو یہ تھا جناب علی محقق حلی کا نظریہ کہ اگر ایک انسان کو حدث اور طہارت کا یقین ہے لیکن بعد میں کون ہے اس کا شک ہے، تو آپ اس کو محدث پر بنیاد نہ رکھوائیں، بلکہ اس کو دیکھیں کہ تھوڑا غور کریں. اگر ان دو سے پہلے والی حالت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کی ضد پر بنیاد رکھے. اگر پہلے والی حالت طہارت تھی تو اب یہ کیا ہے، حدث پر بنیاد رکھے. اگر پہلے والی حالت وہ حدث تھی تو اب یہ کیا کرے، طہارت پہ بنیاد رکھے. تو یہ تھا جناب علی دوسرا قول، اور جناب علی یہ محقق حلی نے کاوش کی ہے. یہ کس حد تک جناب علی قول درست ہے اور ان کی جناب علی کس طرح ہم نقد اور نظر کرتے ہیں، اس کو بعد کے لیے رکھتے ہیں.